السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کی دعائیں ہیں، اور ہمارے بچے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، اور آج ہم اپنے ہی بچوں کی کلاس لے رہے ہیں کیونکہ آج چھٹی ہے، وہ بچے نہیں آئے ہماری کلاس میں، تو ہم نے اپنے بچوں کو ہی پڑھانا تھا اور کلاس شروع کی ہے ہم نے۔ بچوں کو سلام کرو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور اپنی دعا پیارے سے دعا کے ساتھ کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے رب سے تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور عبدالاحد آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت سنو بیٹا۔ Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں نہیں کرو بیٹا۔ اللہ کی چار رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش اور بیماری۔ اللہ کے چار عذاب جو انسان خوشی خوشی قبول کرتا ہے: سود، جھوٹ، جہیز، غیبت۔ یہ دیکھیں کہ بیٹی ظاہر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے قرآن میں بھی ہمیں بتایا ہے، اور بڑے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب کے منہ بن جاتے ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہی حال ہے کہ بیٹی کو کوئی میں نے بہت سارے کم لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنی بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں لوگ بانٹتے ہیں، کتنی خوشیاں کرتے ہیں، حقیقے ہوتے ہیں، اور بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو بس لوگ غمگین ہو جاتے ہیں کہ کیوں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں بچائے، اور بیٹی ظاہر ہے اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد بھی بیٹی ہوئی تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی دفعہ بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں لوگوں کے لیے کہ بھائی اپنی بیٹی کو بہت پیار کرو، نعمت ہے، اور اس کے بعد جس کے گھر میں پہلی اولاد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھر میں بھی سلام آتا ہے کہ ماشاءاللہ نعمتیں پیدا ہوئی ہیں ہمارے کسی کے گھر میں، اور بیٹی کو برا نہیں کرو، بیٹی کو برا نہ کہو، کیونکہ بیٹی نعمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی بیٹیاں، اس لیے ہر بیان میں، ہر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹی کو برا نہ کہو، بیٹی بہت ہی پیاری اور نازک چیز ہے۔ ماں باپ وہی زیادہ تر دیکھا ہے بیٹوں کو کہ بیٹے تو جائیداد کا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں، مگر بیٹی ایسی چیز ہے خالی ماں باپ کے غم بانٹتی ہے، کبھی اپنے بارے میں کچھ سوچتی ہی نہیں ہے کہ میں اپنے دوسرے گھر جا کے بھی ہمیشہ اپنے ماں باپ کے بارے میں بیٹی سوچتی ہے، اور کبھی اپنے منہ سے حصے کی بات بھی نہیں کرتی ہے۔ اور اللہ پاک نے تو بیان فرمایا ہے قرآن میں بھی کہ جب تک رزق حلال نہیں ہوگا، جب تک اپنی بہن کو، بیٹی کو حصہ نہیں دو گے۔ دیکھیں آپ، اس گھر کا رزق بھی حرام ہے جس گھر میں بیٹی کی قدر نہ ہو، اس گھر میں حصہ نہ ہو بیٹی کے لیے، تو بہت گناہ کا کام ہے، اور بیٹیوں کو ہمیشہ قدر دینی چاہیے، بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے گھر میں بلانا چاہیے
پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تمہارے گھر میں رزق کم ہو جائے تو اپنی بہن بیٹیوں کو دسترخوان لگاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو خوش کرو۔ اور مہمان، صحیح بات ہے، آج کل کسی کے گھر میں جاؤ تو بس یہی ہوتا ہے کہ بھائی کھانا کھانا ہے آپ کو، پانی پینا ہے آپ کو۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، ماشاءاللہ لوگ ناشتہ بنا کے حاضر کرتے تھے سب کے لیے، کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ آپ یہ کھاؤ گے وہ کھاؤ گے، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے رحمت ظاہری، یہ بھی رحمت ہے ہمارے لیے جو ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں۔ ہر کسی کے نصیب میں مہمان بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہی گزارش ہے جب آپ کے گھر میں مہمان آئیں تو آپ بڑا سا دسترخوان اپنا دل کھلا کر دیا کرو، ان سے یہ نہیں پوچھا کرو کہ آپ کو کچھ کھانا ہے، تو مہمان کب کہے گا کہ ہاں مجھے کچھ کھانا ہے۔ تو خیال کیا کریں ان باتوں کا۔ اور بیماری، ظاہری بات ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے، بیان کیا ہے کہ بھائی جب بیمار، جب وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، جب پریشان وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، مصیبت اس پہ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنانا چاہتا ہے۔ اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ہمارے لیے نصیحت ہوتی ضرور ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، نماز کے پابند ہو جائیں۔ جب بھی کوئی ہمارے ساتھ مصیبت پریشانی آتی ہے تو اللہ سے آپ دعا کرنا لگ جایا کریں، استغفار پڑھنے لگ جایا کریں کہ یہ ہمارے اچھائی کے لیے آئی ہے۔ اور جب بخار بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے گناہوں کے لیے ہوتا ہے، گناہ دھلنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ بیماری میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرو، ظاہر اللہ کو خوش کیا کرو، استغفار پڑھا کرو، اور یہی دعا کیا کرو کہ اللہ پاک جو میرے گناہ ہیں اس بیماری میں میرے دھل جائیں اور آئندہ میں کوئی گناہ کرنے کی کوشش نہ کروں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سود۔ بہت شوق سے لوگ سود کھاتے ہیں، بہت شوق سے جہاں دیکھیں آپ سود کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ کیونکہ سود والے گھر میں کبھی بھی خوشی نہیں آتی ہے، وہ گھر غمگین ہی رہتا ہے۔ تھوڑے دن تو آپ خوش رہیں گے، دوسرے دن آپ دیکھیں گے کچھ ہی ہفتوں میں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جھوٹ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ جھوٹ والوں کی کوئی قدر نہیں ہے، جھوٹ والوں کو اللہ پاک نہیں پسند کرتا ہے۔ جس کو بھی آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھو، جس کو بھی آپ بولو کہ بھائی جو ہمیں اونچا کرنے کے لیے آپ جھوٹ نہیں بولو، جو ہماری اگر غلطی بھی ہو تو سچ بول دو، اس میں کوئی ہم برا نہیں مانیں گے۔ جہیز میں کیا ہے؟ آج کل کے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ آج کل تو معاشرے میں خود ہی یہی چل رہا ہے کہ ابھی جہیز نہیں دو گے تو بیٹی نہیں لے کے جائیں گے۔ تو جہیز دینا تو آج کل ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ جہیز اور یہ جو ہماری شادیاں میں یہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے کوئی سنت نہیں ہے، یہ ہم اپنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور امیر بننے کے لیے سب چیزیں ہم خود سے کرتے ہیں۔ ولیمہ ہے، سنت ہے، آپ ولیمے میں بلائیں اور نکاح آپ کریں مسجد میں بہت سادگی سے۔ غیبت کیا ہے؟ آج کل کتنی لوگ آ کے ایک دوسرے سے باتیں لگائی بجائی ضروری ہے۔ آج کل تو آدمی بھی ایسی ہو گئے ہیں کہ بھائی پہلے آدمیوں میں تھا کہ بھائی آدمی کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں۔ آج کل جینٹس بھی ہم بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ لڑانے کی کوشش بہت ہے، چاہے عورتوں میں ہو اور چاہے مردوں میں ہو۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ کے جو چھوٹے بچے بھی ہیں ان کو بھی جھوٹ، غیبت یہ سب چیزیں بتایا کریں، اور ضروری ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں سے، ان 4 عذاب سے، ظاہری عذاب ہی ہیں بندے کے لیے، مگر دنیا میں تو آپ کو خوشی ملے گی۔ دنیا میں بھی کیا خوشی ملتی ہے، نہ کہیں سے ہمیں مصیبتیں آئی جاتی ہیں، وہ ہماری مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہماری کہیں سے گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اوپر ناراض ہوتا ہے کیونکہ ہم سود لیں گے، جہیز لیں گے، کسی یتیم کا خیال نہیں کریں گے، وہیں سے بھی جہیز لیں گے۔ آج کل تو امیروں سے شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نام بن جائے۔ ہمیشہ انسان کی یہ کوشش کیا کریں کسی غریب کی بچی کو خوش کر لیں۔ ظاہر اس نے دنیا نہیں دیکھی، اس نے دنیا کے عیش نہیں دیکھے، اس نے کچھ نہیں دیکھا ہے، تو اب اس سے شادی کروائیں اپنے بیٹوں کی کہ آپ جہیز بھی نہ لیں اور اللہ کو بھی خوش کریں، دنیا میں بھی جنت کمائیں اور آخرت میں بھی اپنا ذخیرہ جمع کریں، کیونکہ جو غریب کی بیٹی ہوتی ہے اس کو آپ گھر میں لے کے آئیں گے تو آپ کی وہ عزت بھی کرے گی، آپ کی وہ قدر بھی کرے گی، جو آپ
امیر کی بیٹی لے کے آئیں گے تو وہ کہیں سے آپ کو خوش نہیں کرے گی، اور اللہ پاک ان چیزیں سے ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اب عبدالاحد اب سورہ ناس کی تلاوت کرو۔ Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے کو کھانا کھلائے۔ ظاہری بات ہے کہ ابھی وہی بیان آیا تھا کہ مہمان آتے تو ہم کھانا نہیں دیتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے دل میں جب مہر لگ جاتی ہے تو ہم کسی غریب کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ ظاہری بات ہے جو ہمارے گھر میں کوئی کام بھی کرتا ہو تو اس کو بھی آپ کا حق ہے کہ اس کو بھوکا نہیں چھوڑیں، اس کو اس کے گھر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کریں، کہ بہت ضروری ہے۔ اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمیشہ مزدوری ظاہر ہے اس کا ایک مزدور ہے جو اس سے ہم کام کروا رہے ہیں اور اس کا کام کا حق نہیں دے رہے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں امیروں میں ظاہر ہے جو صاحب حیثیت میں یہی چلتا ہے، اس کو کام کرنے دو، بعد میں سوچیں کہ اس کی تنخواہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزدور کی پسینہ سوکھنے سے بھی پہلے اس کے مزدوری کا حق ادا کرو۔ بہت ضروری ہے، ان چیزوں کو آپ بہت خیال کیا کریں، کون آپ کے گھر میں کس طریقے سے کتنی مجبوری میں کام کر رہا ہے وہ بیچارہ، اور ہم ایسے ہی بولتے ہیں کہ ابھی نہیں دینا، یہ کام چھوڑ کے چلا جائے گا، تو ایسا ظاہر ہے اس کو ضرورت ہے تو اتنی محنت کر رہا ہے آپ کے گھر میں، تو ہمیشہ اس چیز کا خیال کیا کریں کہ ہمارے گھر میں جو بندہ کام کر رہا ہے وہ کس مجبوری کے تحت کر رہا ہے، اور اس بندے کو بہت خیال کیا کریں، اور بہت مدد کیا کریں اپنے جو آپ کے ظاہر ہے آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری سوکھنے سے پہلے اس کا حق ادا کرو۔ اور ہمیشہ اپنے بچوں کو ظاہر ہے یہ جو ہمارے کچرا چنتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں، ان کو یہ آپ تربیت دیا کریں، یہ نہ بولا کریں کہ تم نہیں پڑھو گے تو تم بھی ایسے کچرا چنو گے، تم نہیں پڑھو گے تم بھی ایسے گندے رہو گے۔ تو ان چیزوں سے آپ نہیں بولا کریں اپنے بچوں کو، بلکہ یہ سبق دیا کریں کہ بھائی اگر آپ نہیں پڑھو گے تو ان غریبوں کی مدد کون کرے گا؟ ظاہر آپ پڑھو گے اور اچھے پوسٹ پہ لگو گے تو کوئی کسی کی آپ مدد کر سکتے ہو، بڑے ہو کے کسی کو پڑھا سکتے ہو، تو ہمیشہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی جو ہم نصیحت کرتے ہیں نا، یہ بھی کوئی غریب کا بچہ یہ چیز سمجھ سکتا ہے۔ امیر جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بچے کبھی یہ چیزوں کو نہیں فالو کریں گے، کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ چاہے لاکھ ان کو سمجھا رہے اور اب لاکھ وہ سکول بدل لیں، کالج بدل لیں، جو بچے نہیں پڑھتے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں، خالی وہ صاحب حیثیت کے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ہوتا ہے، تو ایک سکول چھڑائیں گے، دوسرے سکول لگائیں گے، تیسرے سکول لگائیں گے، کیونکہ وہ بچے کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب جتنی کوشش کر لو، اس کو پتہ ہے کہ میرا ابا امیر ہے، بھائی میرا ابا صاحب حیثیت ہے، اور میں جو بھی کر کے آؤں گا میرے ابو مجھے معاف کر دیں گے۔ تو جو اس بچے کو غریب کو پڑھنا ہے نا، وہ لال ٹینوں میں بھی پڑھ لے گا، وہ اپنی مصیبت میں پڑھ لے گا، وہ کہیں ٹھیلے میں بھی پڑھ لے گا، جس کو پڑھنا ہے۔ وہ ہوتے ہیں غریبوں کے بچے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے بھی پڑھائے بہت سارے بچے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل اسکولوں کے ماحول ایسے ہیں کہ پیسہ
اب 10-20 ہزار روپے ایک بچے پہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے پڑھے گا؟ اس کو تو پتہ ہے کہ میرا ابا میرے گھر والے ضرور مجھے اور جگہ لگا دیں گے جو بھی میں کروں، کیونکہ وہ اسکول بھی بگڑا ہوا ہے اور ہمارے بچے بھی بگڑے ہوئے ہیں آج کل کے، کیونکہ ہم ان کو بہت زیادہ ایسی تربیت دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ اسکول اچھا نہیں ہے، یہ پڑھائی اچھی نہیں ہے، یہاں کی اچھی نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے جب تک کہ ہمارے بچے کا دل اور ذہن اور ظاہر دماغ ہماری بچے کی میموری ہوتی ہے نا، اگر وہ بچے کی میموری پڑھائی میں نہیں ہوگی اور کاموں میں ہوگی، آپ لاکھ کوشش کر لو، لاکھ آپ اسکول بدل لو تو بچہ کبھی بھی پڑھ نہیں سکتا ہے جب تک کہ ماں باپ اس کی تربیت اس طریقے سے نہیں کریں گے. بھائی آپ ایک ہی اسکول میں پڑھو گے، یہیں سے آپ کو نام کمانا ہے، وہ جیسا بھی اسکول ہے مگر بچہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. گاؤں کے بچے بھی اتنا ترقی کر کے پتہ نہیں کہاں تک ظاہر بات ہے بیچارے نکل جاتے ہیں محنت کرنے کے لیے، اور محنت کرتے ہیں زندگی بھر، ان کی خرچ بھی ظاہر ہمارے حکومت پھر اٹھاتی ہے، گورنمنٹ اٹھاتی ہے. تو یہ جو امیر کے بچے ہوتے ہیں آپ جتنا دیکھ لیں ان کو، آپ جتنی آپ تربیت دے لیں مگر وہ ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم صاحب حیثیت ہیں اور ہم کیوں پڑھائی کریں، ہمارے ابو کی بزنس ہے ہم کیوں پڑھائی کریں، تو ان کے دماغ میں یہی ہوگا. اور بس یہی کہنا ہے کہ آپ غریب بچوں کا بہت خیال کیا کریں، اپنے مزدور بھائیوں کا بہت خیال کیا کریں، اللہ پاک کو ناراض نہیں کریں، جھوٹ نہیں بولیں، غیبت نہیں کریں، اور اپنے سے بڑوں کی قدر کیا کریں جو ہمارے سے بڑے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے پڑوس میں بھی بڑے ہیں، ان کی بھی بچوں کو بولا کریں بیٹا کو آپ کی نظر بھی آئے تو آپ سلام کیا کرو ان کو، یہ ہم سے بڑے ہیں، آپ سے بڑے ہیں. ضروری ہے آپ ایسی تربیت کریں کہ بچہ آپ کا نیک اور دیندار نکلے. اس سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کاغذ والے کو دکھا دیں بچے کو، کچرے چننے والے کو. تربیت اپنے گھر سے ہی ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو بچہ کبھی سدھر نہیں سکتا جب تک کہ آپ اس کو نیچے والے بچوں کے اسکول نہیں دکھاؤ گے. ہمیشہ اسکول دکھاؤ گے، وہاں کا ماحول دکھاؤ گے. آپ کا بچہ ایک جگہ غلطی کر رہا ہے اسکول میں، آپ بڑے اسکول میں نہیں کرواؤ، اب کروا دو سیدھے ان کو گورنمنٹ اسکول میں. ان کو پتہ چلے گا وہاں کا ماحول، اور وہ ماحول جو ہمارے گھر والوں نے دیا تھا وہ کیسا تھا، کہ ان کو عقل آئے. بس یہ کہنا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ ان کو آگے چل کے بھی آسانی ہو، اور جو ہمارے ظاہر ہے وہ کم طبقے کے ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کی مدد بھی ضرور کر دیا کریں کہ وہ بچے پڑھ سکیں بیچارے. یہ نہیں بولا کریں یہ غریب کا بچہ، یہ نہیں، غریب کا بچہ سب سے زیادہ ذہین اور دیندار ہوتا ہے، یہ دیکھنے میں گیا ہے. اور ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی اب یہ بتائیں کہ بیٹا یہ بیچارے مجبور ہیں اور یہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، آج بھی ہم اگر ان کو پڑھائیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گے. الحمدللہ. اور بس اتنا ہی آج کہنا ہے کہ وہاں کے ہمارے بچے آج چھٹی کر گئے، آج سنڈے کا دن ہے اور ہم نے اپنے بچوں کی کلاس لینی تھی. اور یہ میسج ہے آپ سب کے لیے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں اور نیچے والے بچوں کو ضرور دکھائیں، مگر ان کے اسکول آپ نہ بدلیں، ادھر سے ادھر آپ بدلتے رہتے ہیں. یہ ماں باپ کی غلطیاں ہیں، آگے چل کے ان کے لیے بھی پریشانی بنے گی اور آپ کے لیے. اگر آپ کو اسکول ان کا بدلنا ہے تو سیدھا آپ گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیں کہ ان کو عقل آئے کہ یہ دنیا میں ایسے بھی بچے ہیں جو بیچارے کہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی ہے پھر بھی وہ بچے پڑھ رہے ہیں، بیچارے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اسکول کے بستے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ان کو شوق ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بنیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ بہت مجبور ہیں، کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں، کسی کے گھر میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو ان کے بچے بہت لائق ہوتے ہیں. اور ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی اب تربیت دیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت دیں کہ ان بچوں کو دیکھو جو ان کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی بچہ وہ کہاں نکل گیا اور ہم اتنا کچھ بھی دے رہے ہیں کہ تم لوگ پڑھ کے نہیں دکھاتے ہو. آمین ثم آمین. اللہ پاک سب کے بچوں کو نیک اور صالحہ اور دیندار بنائے، اور ماں باپ کی جن کی بھی جتنی پریشانیاں ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور سب کو سمجھ دے، دیندار بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آپ اس ویڈیو کو اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، سبسکرائب بیل آئیکن ضرور کریں اس ویڈیو کو. چلیں جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ٹھاک سے رہنا.